بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، یوٹیوب میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج میری ویڈیو کا موضوع ہے غوث اعظم اور جنات کا واقعہ۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور لائک ضرور کیجیے گا۔ چلیں ویڈیو کو شروع کرتی ہوں۔ ناظرین کرام، تاریخ طالب علم خوب جانتے ہیں کہ تہذیب و تمدن کے اعتبار سے دنیا کی کوئی بھی قوم مسلمانوں کی ہم پلہ نہ تھی۔ پوری دنیا میں ان کے کارناموں، تہذیب و تمدن، علم و حکمت اور فہم و فراست کا شہرا تھا۔ آپ صرف بغداد ہی کو لیجیے، دنیا نے اسلام میں اس کو مرکزی حیثیت حاصل تھی، کیونکہ علم و فنون، حکمت و دانش اور فہم و فراست کے لحاظ سے دنیا کے لیے بغداد جاذبیت اختیار کر چکا تھا۔ جہاں ایک طرف مسلمان اگر رفعت عظمت کو چھو رہے تھے تو دوسری طرف بیرونی نظریات و خیالات کے یلغار ان کے یقین و اعتماد کی دیواروں کی بنیادیں بھی اندر ہی اندر کھوکھلی کر رہی تھیں۔ علم و حکمت کی پیاسی انسانیت کسی ایسے مسیح کے انتظار میں تھی جو اپنی قد و قامت اور علم و حکمت کی بنیاد پر صدیوں پر بھاری ہو۔ غالباً یہ 553 یعنی 553 ہجری کا واقعہ ہے۔ ایک شخص کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا، مگر وہ بزرگ یکایک اٹھ کر باہر تشریف لے گئے۔ جو شخص وہاں حاضر ہوا وہ بھی پانی کا لوٹا بھر کر بزرگ کے پیچھے پیچھے چلا آیا۔ ناظرین کرام، لیکن انہوں نے کچھ توجہ نہ فرمائی۔ چلتے چلتے یہ بزرگ فیصلے شہر کے دروازے پر پہنچے۔ دروازہ خود بخود کھل گیا اور وہ شہر سے باہر نکل گئے۔ ناظرین کرام، مذکورہ شخص بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ چند قدم چلے تھے کہ ایک عظیم الشان شہر نظر آیا۔ آپ اس میں داخل ہو کر ایک مکان کے اندر چلے گئے۔ وہاں 6 شخص بیٹھے تھے۔ وہ عذرائے تعظیم کھڑے ہو گئے اور آپ کو سلام کیا۔ مکان کے ایک کونے سے کسی کے کڑھانے کی آواز آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ آواز بند ہو گئی۔ اتنے میں ایک شخص آیا، اس کونے سے ایک میت کندھے پر اٹھا کر چلا گیا۔ پھر ایک نصرانی وضع کا شخص آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ اس کا سر برہنہ تھا، بڑی بڑی مونچھیں تھیں۔ بزرگ نے اس شخص کے سر اور لبوں کے بال تراشے، پھر اسے کلمہ شہادت پڑھایا اور 6 اشخاص سے مخاطب ہو کر فرمایا: ناظرین کرام، میں بحکم الہی اس شخص کو متوفی کا قائم مقام کرتا ہوں۔ اس اشخاص نے بیک زبان کہا: ہمارے سر آنکھوں پر۔ پھر آپ اس شہر سے باہر تشریف لے آئے۔ چند ہی قدم چلے تھے کہ بغداد کی شہر پناہ آ گئی۔ پہلے کی طرح اس کا دروازہ خود بخود کھل گیا اور آپ اپنی دولت قدح پر تشریف لے آئے۔ صبح ہوئی اور وہ شخص ان بزرگ سے درس لینے بیٹھا اور بزرگ کو قسم دے کر رات کے واقعے کی تفصیل پوچھی۔ ناظرین کرام، آپ نے فرمایا: پہلے عہد کرو کہ جب تک میں زندہ ہوں اس واقعے کا اظہار کسی سے نہ کرو گے۔ اس شخص نے ایسا کرنے کا وعدہ کیا، جس پر بزرگ نے فرمایا: رات کو جس شہر میں ہم گئے تھے اس کا نام نہاوند تھا، جو بغداد سے دور دراز فاصلے پر واقع ہے۔ مکان میں جو 6 آدمی تھے وہ ابدال وقت ہیں۔ جس کے کڑھانے کی آواز تم نے سنی وہ 7واں ابدال تھا۔ اس وقت اس کا عالم نزاع تھا۔ جب وہ وصل بحق ہو گیا تو اس کی میت حضرت خضر علیہ السلام اٹھا کر لے گئے۔ جس آدمی کو میں نے کلمہ شہادت پڑھایا وہ قسطنطنیہ کا رہنے والا
ایک عیسائی تھا۔ میں نے اللہ کے حکم سے مرحوم ابدال کی جگہ اسے 7واں ابدال مقرر کیا۔ وہ شخص جو بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا شیخ ابوالحسن بغدادی تھے، اور جس بزرگ کی خدمت میں انہوں نے حاضری دی وہ ناظر کرام شیخ عبدالقادر جیلانی تھے۔ اولیاء اللہ نے ان کی آمد کی اطلاع ان کی ولادت سے پہلے دی دیتی۔ قطب دوران شیخ ابو بکر حواز نے ایک دن اپنی مجلس میں شیخ نواز سے کہا، عراق میں ایک ایسا مرد خدا پیدا ہوگا جو اللہ اور ان کے بندوں کے نزدیک بے حد رتبے کا حامل ہوگا۔ اس کی سکونت بغداد میں ہوگی۔ وہ کہے گا میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اس کے زمانے کے اولیاء اس کی بات مانیں گے۔ اس کے دور میں اس جیسا کوئی نہیں ہوگا۔ ناظر کرام حضرت غوث الاعظم نے سادات کرام ایک مقدس گھرانے میں آنکھ کھولی جہاں ہر وقت قال اللہ و قال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدائیں گونجتی تھیں۔ ان کے نانا سید عبداللہ سومئی اور والد محترم سید ابو صالح موسیٰ دوست جنگی اولیاء نے کامل تھے۔ اسی طرح آپ رحمۃ اللہ کی والدہ ماجدہ سیدہ ام الخیر فاطمہ اور پھوپھی سیدہ عائشہ عرفات ربانی سے تھیں۔ ان تمام ہستیوں کا شمار عالی مرتبت عابد و زاہد اور منکر المزاج بزرگان دین میں ہوتا تھا۔ چنانچہ شیخ الاسلام المسلمین حجت العالمین قطب القطاب رئیس الغیاث سیدنا محی الدین ابو محمد عبدالقادر حسینی الحسینی الجیلانی 470 ہجری میں طبرستان کے قصبے جلان میں پیدا ہوئے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ کی ولادت کے حوالے سے متعدد روایات بیان کی گئی ہیں، جن میں معتبر روایت یہ ہے کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ یکم رمضان المبارک جمعۃ المبارک 470 ہجری میں بمطابق 1075 گیلان میں پیدا ہوئے۔ ناظر کرام ہونے والے سب بچوں کا بچپن ایک جیسا نہیں تھا۔ بعض بچے تربیت کی بنیاد پر صالحیت کی منازل طے کرتے ہیں اور بعض مادر ذات ولایت کے مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ پورے عہد رضاعت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال رہا کہ سال کے تمام مہینوں میں آپ رحمۃ اللہ علیہ دودھ پیتے تھے، لیکن جوں ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آیا آپ رحمۃ اللہ دن کو سورج غروب ہونے تک دودھ کی بالکل رغبت نہیں فرماتے تھے۔ خواہ کتنی ہی دودھ پلانے کی کوشش کی جاتی، ہر بار آپ رحمۃ اللہ کی والدہ محترمہ آپ رحمۃ اللہ کو دودھ پلانے میں ناکام رہتی۔ ناظر کرام بچپن ہی میں سایہ پروری میسر سے اٹھ گیا۔ ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی، مزید تعلیم کے لیے 488 بغداد پہنچے، جو اس وقت علم و فضل کا گہوارہ، علم و مذاہب کا مسکن اور علم و سیاسی اعتبار سے مسلمانوں کا دارالسلطنت تھا۔ یہاں آپ نے اپنے زمانے کے معروف اساتذہ اور ائمہ فن سے اقتباس پیش کیا۔ آپ کے اساتذہ میں ابوالوفا علی بن عقیل حنبلی، رابوز قریہ، یحییٰ بن عبدالکریم نہایت نامور اور معروف بزرگ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ کا بچپن نہایت پاکیزہ تھا۔ بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس برگزیدہ بندے پر اپنی روحانی اور نورانی نوازش اور فیضات علمیہ کی بارش کا نزول شروع کیا۔ چنانچہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنے لڑکپن سے متعلق خود ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر کے ابتدائی
دور میں جب کبھی میں لڑکوں کے ساتھ کھیلنا چاہتا تو غیب سے آواز آتی کہ لہو لہب سے باز رہو، جیسے سن کر میں رک جایا کرتا اور اپنے گرد و پیش پہ جو نظر ڈالتا تو مجھے کوئی آواز دینے والا دکھائی نہ دیتا تھا، جس سے مجھے وحشت سی معلوم ہوتی تھی اور میں جلدی سے بھاگتا ہوا گھر آتا اور والدہ محترمہ کی آغوش میں چھپ جایا کرتا تھا۔ اب وہی آواز میں اپنی تنہائیوں میں سنا کرتا ہوں۔ اگر مجھ کو کبھی نیند آتی ہے تو وہ آواز فوراً میرے کانوں میں آ کر مجھے منتبہ کر دیتی ہے کہ تم کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ تم سویا کرو۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر آل کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔